آپ اندازہ لگائیں کروڑوں یونٹ بجلی کے فری دیے جاتے ہیں۔ بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کا بل بھی وہی ادا کرتا ہے جو بل ادا کرتا ہے، وہ دیانتدار آدمی، وہ ایماندار آدمی، وہ شریف آدمی، وہ سرکاری ملازم۔ چوری بغیر وابڑہ کے حکام کے چوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یقین جانے اس وقت ملک میں کس قدر سستی بجلی ہوتی۔ جب بجلی سستی ہوتی آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے ان کا جزا اور سزا کا نظام۔ یہ نظام اس قدر مضبوط بنیادوں پر استوار ہے کہ کوئی اس کو کمزور کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرے یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے تو وہ خود کار سسٹم کی طرح اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ بدقسمتی سے 75 سال میں ہم کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی نظام وضع کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے آبی ذخائر اور جتنے دریا پاکستان کو عطا کیے ہیں یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، لیکن آج تک ہم اس پر کسی قسم کا کوئی پلاننگ نہیں کر سکے، کوئی ان کے اوپر ڈیم نہیں بنا سکے، اور ان جو دریا ہیں ان کے اوپر پن بجلی گھر نہیں بنا سکے۔ اور اگر ہم انہی دریاؤں پر پن بجلی گھر بناتے اور یقیناً آج نہ صرف بجلی کی کمی پوری ہو چکی ہوتی، ہم اتنی بجلی پیدا کر چکے ہوتے کہ جو بجلی ہے وہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر چکے ہوتے، یعنی کہ کسی دوسرے ملک کو ہم بجلی دے چکے ہوتے، مگر ہم نے ہمیشہ غفلت اور سستی کا اور کہلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صرف یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری طرف ہم آ جائیں، ہماری ستم ظریفی ملاحظہ کریں، وہ لوگ جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، وہ جو لوئر مڈل کلاس، جو کہ مڈل کلاس طبقہ، اور وہ لوگ جو دیانتداری، ایمانداری اور رزق حلال سے بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، انہیں کن کے بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں یونٹ بجلی کے فری دیے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کا بل بھی وہی ادا کرتا ہے جو بل ادا کرتا ہے، وہ دیانتدار آدمی، وہ ایماندار آدمی، وہ شریف آدمی، وہ سرکاری ملازم جو بل بر وقت ادا کر رہا ہے۔ وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بھی بل وہ ادا کر رہا ہے، اور جن کو بجلی کے یونٹ فری دیے جاتے ہیں ان کا بل بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہوگی؟ آپ فاٹا کو بھول جائیں، ان کی بات چھوڑیں۔ پنجاب کے اندر کتنے ایسے علاقے ہیں، اب بڑے لاہور شہر جیسے بڑے علاقے، بند روڈ کا علاقہ ہے، یہ چھوڑے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیہاتوں میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ دیہاتوں میں بل دینے کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو وابڑہ کے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس سے باخبر ہیں، ان کے علم میں ساری بات ہے، مگر یہ ہے کہ چوری ہو رہی ہے، اور وہ جو چوری ہے اس کا بل اس غریب کو دینا پڑتا ہے جو بل ادا کرتا ہے، اس شریف آدمی کو، اس دیانتدار آدمی کو، اس ذمہ دار آدمی کو، جو ایک بہترین اس پاکستان کا شہری ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بل دینا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب ظلم کا اندازہ لگائیں، وہ صرف اپنا بل تو دے ہی رہا ہے، اور کتنے لوگوں کا بل دے رہا ہے۔ اگر حکومت صرف اس کے اوپر قابو پا لیا جائے، یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس بجلی کو روکا جائے، اور یہ بجلی چوری بغیر وابڑہ کے حکام کے چوری نہیں ہو سکتی، مگر وابڑہ حکام اس کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ یہ جو یونٹ فری ہم دیے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اگر یہ فری یونٹ بند کر دیں اور بجلی کی چوری روک لیں تو اس سے کم از کم 30 سے 40% بجلی آج بھی سستی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال ہے اس پر یہ کام کرے کون؟ یہ بھاری پتھر اٹھائے کون؟ ہم نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے غریب عوام کا ہی خون نچوڑنا ہے۔ صرف غریب ہی نہیں، میں تو اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دیانتداری کے ساتھ، جو ایمانداری کے ساتھ، جو رزق حلال کما کے اپنے بل دے رہا ہے۔ ہماری کون کس یہاں جو ظلم اور زیادتی کا ذکر کریں، یہ جو ہماری ان حکومتوں کو سے کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ وہ حکومتیں جنہوں نے IPPs کے معاہدے کیے تھے وہ اتنے ظالمانہ معاہدات ہیں، ان میں ہم نے جو ادائیگی ہے وہ ڈالروں میں کرنی ہے۔ دوسری بات، جتنی چاہے وہ بجلی پیدا کریں، ہماری ضرورت ہو نہ ہو ہم نے وہ ان سے خریدنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری ضرورت اگر 10 یونٹ کی ہے، وہ 100 یونٹ پیدا کر رہے ہیں تو وہ 100 یونٹ کی پیمنٹ ہم ان کو 100 یونٹ کی کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے اس کی ادائیگی کون کر رہا ہے؟ اس کی ادائیگی وہ شریف آدمی کر رہا ہے، وہ دیانتدار آدمی کر رہا ہے، وہ محنتی اور مزدور، وہ دہاڑی دار آدمی، وہ جس کے گھر میں ایک پنکھا چل رہا ہے، ایک بلب چل رہا ہے، لیکن وہ بل ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری قیمت وہ ادا کر رہے ہیں جو بجلی کے بل بر وقت ادا کرتے ہیں، ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہم نے مذاق بنایا؟ یہ کیا ہمارا معاملہ ہے؟
ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وہ کون سی سیاسی جماعتیں تھیں، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیا۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یقین جانے اس وقت ملک میں کس قدر سستی بجلی ہوتی۔ جب بجلی سستی ہوتی، آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہوتی، آپ کی زراعت ترقی کر رہی ہوتی۔ پاکستان تو ایک ہے ہی زرعی ملک، اور آپ ہمسایہ ممالک انڈیا کی مثال لے لیں، وہاں پہ کاشتکاروں کو بجلی فری دی جاتی ہے۔ اب بتائیں انڈیا کے کاشتکار کا اور پاکستان کے کاشتکار کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر بجلی فری ہو، جب تک سستی بجلی پیدا نہیں کرتے ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی تب تک پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ آج کتنے بے روزگار نوجوان ہیں، کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، آپ پاسپورٹ آفس جائیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ ہے، کو پاکستان میں خدمت کرنی چاہیے، ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے، لیکن ان کو کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ اس کو ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ جو ٹیکس وغیرہ ہیں، جو ٹیکس بے شک جتنے چاہیں لگائیں، لیکن یہ ٹیکس اشرافیہ کے اوپر ہونا چاہیے، سرمایہ داروں کے اوپر ہونا چاہیے، ان لوگوں کو ٹیکس نیکٹ میں لانا چاہیے جو کہ ٹیکس دینے کے قابل ہیں۔ غریب طبقات کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ آج بل اٹھا کر دیکھ لیں، بل میں کتنے ہی ٹیکس ہیں جو کہ اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ میں صرف ایک غریب کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو کہ بل ادا کر رہا ہے، اس کو کس قدر بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کسی کی انا کا یا کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری معیشت کا معاملہ ہے، یہ ہماری سیاسی استحکام کا معاملہ ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر نہ تو کبھی امن و امان بہتر ہوا ہے، نہ کبھی سرمایہ کاری ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے میں اس پر یہی عرض کروں گا کہ آپ ان کے اوپر کچھ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، اور یہ جو ہم مرا دے رہے ہیں بجلی، اس قدر بجلی مہنگی، اور پھر بھی ہم نے کروڑوں یونٹ یا لاکھوں یونٹ جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں، اور پھر بجلی کے اوپر چوری کے اوپر ہماری کسی قسم کی کوشش نہیں ہے۔ خدا کے لیے بجلی چوری کے اوپر سنجیدگی سے کوشش کریں، اس بجلی چوری کا خاتمہ کر لیں تو ہم 25 سے 30 سے 35% بجلی سستی کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ کام لازمی کریں، یہ پاکستانی عوام کا، پاکستان کے قوم کے اوپر یہ احسان ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔